لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قرآن کے بعد حدیث یہ اسلامی قوانین کا ایک مستقل سورس ہے. کچھ لوگوں نے احادیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے احادیث کا انکار کر دیا. اور ایک مختصر تعداد میں اہل قرآن کے نام سے یہ گروہ ہندوستان میں موجود ہے. اس کے برعکس ایک بہت بڑا طبقہ ہے نام نہاد مسلمانوں کا جو حدیث کو قرآن حکیم کے بعد اسلامی قوانین کا ایک مستقل سورس مانتے ہیں، لیکن یہ اہل قرآن سے کچھ کم ضرر رساں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حجیت کو مانتے ہوئے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہر رطب و یابس احادیث ان کے ہاں قابل حجت ہے. یہ حدیث کی تحقیق کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، لہذا ان کا حدیث کا ماننا اور نہ ماننا ایک ہی بات ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو نہ مان کر نہیں مان رہا ہے، اور ایک طبقہ یہ ہے جو مان کر احادیث کو نہیں مان رہا ہے.
مشہور گمراہ فرقے کے نام نہاد علماء ان کے جلسوں اور پروگراموں میں لاؤڈ اسپیکر کے سامنے زور زور سے گلا پھاڑتے ہیں اور ان کے سامنے جو ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر زور زور سے مکے مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جنتی بھائیوں، ان وہابیوں کو، ان گستاخان رسول کو کہ یہ حدیثوں کو بھی ضعیف کہتے ہیں۔ بھلا یہ بتاؤ، ذرا سوچو اے جنتی بھائیوں، کہ احادیث بھی کہیں ضعیف ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ضعیف کے معنی ہوتا ہے بوڑھا، تو حدیث بھی بوڑھی ہوتی ہے۔ اور اگر حدیث بوڑھی ہو جائے تو کیا اس پر عمل نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے؟ جس طرح ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو کیا انہیں گھر سے نکال دیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، ان کی خدمت نہ کی جائے؟ یہ ان کا زور استدلال ہے، اور یہ استدلال اس گمراہ فرقے کے ان نام نہاد علماء کے علمی دیوالی اپن کی دلیل ہے۔ علم و تحقیق اس مقام پر اپنا سر پیٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک طریقے کی فریب دہی ہے، ایک طریقے کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس فریب دہی اور ان نام نہاد علماء کرام کے خبث باطنی پر جتنی زیادہ لعنت کی جائے کم ہے۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ ضعیف کا مطلب بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ ضعیف در حقیقت اصول حدیث کی اصطلاحات میں سے ایک مشہور اصطلاح ہے۔ اصول حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو ضعیف حدیث کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ ما فقد شرط من شروط الحسن، کہ حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس کے اندر حسن حدیث کے شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جاتی ہو۔ حسن حدیث کی جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے کوئی شرط اگر کسی حدیث میں نہ پائی جاتی ہو تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں حدیث ضعیف کی تعریف اس طرح لکھی ہوئی ہے، ما فقد شرط من شروط الحسن۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حدیث حسن کو جاننے سے پہلے حدیث صحیح کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر حدیث صحیح کو سمجھ لیا جائے تو حدیث حسن کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم صحیح حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ صحیح حدیث کی تعریف اصول حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی گئی ہے کہ ما ثبت بالشروط الخمس، جس حدیث کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں تو وہ حدیث صحیح ہے۔ وہ 5 شرطیں کون کون ہیں وہ دیکھا جائے۔ پہلی شرط ہے اتصال سند، راوی جو حدیث کو بیان کر رہا ہے وہاں سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی راوی ہیں، کوئی بھی راوی بیچ سے گرا ہوا نہ ہو، یہ پورا سلسلہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال اس طرح اصول حدیث کی کتابوں میں دی گئی ہے کہ یروی المزنی عن الشافعی وہو عن امام مالک وہو عن نافع وہو عن عبداللہ بن عمر وہو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مزنی روایت کرتے ہیں شافعی سے،
شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، اور نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل پیش کر رہے ہیں. سند متصل ہے. یہ پہلی شرط ہے حدیث صحیح کی، اتصال سند. سند کے اندر جتنے راوی ہیں کوئی راوی بیچ سے گرا ہوا نہ ہو. بیان کرنے والے راوی سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے راوی موجود ہوں، کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو. دوسری شرط عدل راوی، راوی عادل ہو. اب آپ کیا سمجھے؟ راوی عادل ہو، عادل کا مطلب تو انصاف والا، لیکن نہیں، یہاں عدل کا مطلب انصاف نہیں اور عادل کا مطلب منصف نہیں، بلکہ یہ بھی اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ عادل راوی کسے کہتے ہیں. یوں تعریف کی گئی ہے کہ ان یکون الراوی مسلما عاقلا تقیا صالحا للروایہ لا فاسقا فاجرا بدعیا. کہ وہ راوی مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اور روایت کرنے کی صلاحیت موجود ہو، فاسق فاجر بدعتی نہ ہو. یہ تمام باتیں اگر کسی راوی کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ راوی عادل ہے اور عدالت سے متصف ہے. یہ دوسری شرط ہے صحیح حدیث کی. تیسری شرط ضبط راوی. ضبط راوی کا کیا مطلب ہے؟ ضبط مانے محفوظ کرنا، گریسپ. اب ضبط کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ضبط صدر اور ضبط کتاب. ضبط صدر کا مطلب یہ ہے کہ راوی ان یحفظ الخبر تماما، کہ حدیث کو پوری طرح مضبوطی سے اپنے ذہن میں رکھ لے. تو یہ ضبط صدر ہے، یعنی راوی نے اچھی طریقے سے حدیث کو اپنے ذہن میں رکھا ہے، اسے ضبط کیا ہے، گریسپ کیا ہے اس کو ذہن کے اندر. اور اگر یاد نہیں کیا ہے تو ان یکون ناقلا صحیحا، تو کتاب میں اس نے لکھا ہو اور کتاب میں لکھتے وقت انتہائی احتیاط برتی ہو، لکھنے میں کافی اہتمام کیا ہو اس طریقے سے کہ لا یکتب الخبیب حبیبا، کہ خبیب کو حبیب نہ لکھ دیا ہو. دیکھیے یہ ہے خبیب اور اس کے بغل میں لکھ دیجئے حبیب. اب اگر لکھنے والے نے خے کے نقطے کا اہتمام نہیں کیا ہے لکھنے میں تو خبیب اب حبیب ایک ہی ہو جائیں گے، صرف نقطے کا تو فرق ہے. تو لکھنے میں احتیاط برتا ہو اس نے کہ کہیں نقطہ رکھنے میں بھی گڑبڑی نہ کی ہو، اس طرح کی خبیب حبیب بن جائے. لا یکتب الخبیب حبیبا، کہ خبیب کو حبیب نہ لکھ دے. یہ ہے ضبط کتاب. تو اگر حدیث کو یاد کیا ہے اس نے تو اچھی طرح پرفیکٹ اسے یاد رکھے، اور اگر یاد نہیں کیا تو لکھنے میں انتہائی احتیاط برتی ہو تو کہیں گے کہ راوی نے ضبط کیا ہے اور راوی کے اندر ضبط پایا جاتا ہے. یہ تیسری شرط ہے صحیح حدیث کی. پہلی شرط اتصال سند، دوسری شرط عدل راوی، اور تیسری شرط ضبط راوی، اور چوتھی شرط عدم علت، کوئی چھپی ہوئی بیماری نہ ہو حدیث میں. یہ چھپی ہوئی بیماری کا کیا مطلب ہے؟ مثلا حدیث موقوف تھی، موقوف کا مطلب صحابی پر سند رک گئی ہے، آگے نہیں جا رہی ہے، رفع نہیں ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب راوی کیا کرتا ہے کہ اس موقوف حدیث کو جو صحابی پر رک گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع کر دیتا ہے، موقوف کو مرفوع بنا دیتا ہے. یہ سند کے اندر نہیں بلکہ متن کے اندر علت خفی ہے، یہ علت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ متن کے اندر ایک چھپی ہوئی علت ہے، اور اسی طریقے سے سند کے اندر علت نہیں ہونی چاہیے. سند کے اندر علت کا کیا مطلب؟ کہ لکھا ہوا ہے مالک ابن انس، اب وہ کیا کرتا ہے؟ انس ابن مالک کر دیتا ہے، الٹ دیتا ہے. انس ابن مالک ہے تو مالک ابن انس، یا مالک ابن انس ہے تو انس ابن مالک. یہ سند کے اندر علت خفی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. عدم العلہ، علت نہیں ہونی چاہیے اس طریقے کی بیماری نہ سند میں اور نہ متن میں. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ شذوذ نہ ہو. شذوذ کا مطلب ایک راوی ہے، معتبر ہے، ثقہ ہے، اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن
وہ روایت کرنے میں اپنے سے زیادہ معتبر، اپنے سے زیادہ ثقہ، اپنے سے زیادہ اچھے آدمی کی مخالفت کرتا ہے تو ثقہ اوسط کی مخالفت کرے، یہ شاذ کہتے ہیں اس کو۔ اور اگر کسی روایت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہو کہ ایک معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی کی مخالفت کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس حدیث کے اندر شذوذ ہے جو حدیث کو ضعیف بنا دیتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ آدمی سے روایت کر کے اس کی مخالفت نہ کرتا ہو، بلکہ وہ بھی ثقہ ہے اور سامنے والے بھی ثقہ ہیں، لیکن ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف پوری جماعت ہے معتبر لوگوں کی، اگر ان معتبر لوگوں کی جماعت کے خلاف کوئی بات روایت کرتا ہے تو گویا کہ ثقہ یہ ثقات کی جماعت کی مخالفت کرتا ہے، یہ بات بھی شاذ کے درجے میں ہے۔ یہ 5 شرطیں اگر کسی حدیث میں پائی جاتی ہیں تو حدیث صحیح کہلاتی ہے، اور یہی شرطیں حسن حدیث میں بھی ہوتی ہیں۔ یہی 5 شرطیں اگر کسی حدیث میں پائی جائیں تو اسے بھی حدیث حسن کہا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحیح حدیث کے اندر راوی کا ضبط انتہائی مضبوط ہونا چاہیے، اور حسن حدیث کے اندر جو راوی کا ضبط ہے خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، بس۔ شرطیں جس طرح 5 صحیح حدیث کی ہیں اسی طرح یہی 5 شرطیں حدیث حسن کی بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث صحیح کے اندر راوی کا ضبط انتہائی پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور حدیث حسن کے اندر راوی کا جو ضبط ہوتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، بس۔ 5 شرطیں حدیث صحیح میں اور 5 شرطیں وہی حدیث حسن میں۔ فرق صرف اتنا کہ حدیث صحیح کے اندر راوی کا ضبط مضبوط ہوتا ہے اور حدیث حسن کے اندر راوی کا جو ضبط ہوتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے، بقیہ کوئی فرق نہیں ہوتا حدیث صحیح اور حدیث حسن میں۔ اب ان 5 شرائط کو نگاہ میں رکھو، حدیث حسن کے اور حدیث صحیح کے۔ اب ضعیف کو دیکھ لیجئے، ضعیف کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس کے اندر حدیث حسن کے شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں عوام کو کہ ضعیف کے معنی ہوتے ہیں بوڑھے کے۔ کیا ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے؟ حدیث بھی بوڑھی ہوتی ہے؟ اور اس طریقے سے وہ عقلی دلائل دے کر کے لوگوں سے داد تحسین وصول کرتے ہیں، پھر نعرے بازیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے ضعیف حدیث کا مطلب۔ ایک شبہے کا ازالہ اس مقام پر میں کرتا چلوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ کوئی حدیث نگاہ کے سامنے آئی تو اس کی سند دیکھی جائے۔ اگر اس کی سند میں مثلا 5 راوی ہیں، 5 راویوں کے بارے میں تحقیق سے یہ معلوم ہو جائے کہ سارے کے سارے ثقہ ہیں تو حدیث صحیح ہو گئی۔ اتنا کافی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے راویوں کی تحقیق کر لی گئی، مثلا 5 راوی ہیں اور 5 کے بارے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ سب اچھے ہیں، ثقہ ہیں، یہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے اور اس کی جانچ پڑتال کے لیے، پرکھنے کے لیے فنون کی تعداد تقریباً 100 ہے، اور ہر فن کی ایک مستقل حیثیت ہے، اور ہر فن تحریری طور پر ایک بڑے مواد کی شکل میں اور میٹر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ان 100 فنون سے بچ کر کے کوئی حدیث نکل جائے تو گویا کہ وہ 100 بھٹیوں سے نکل کر کے کندن بن گئی ہے، تب جا کر کے یہ حدیث قابل عمل ہوگی۔ صرف راویوں کو ثقہ دیکھ کر کے حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک عام مثال، مولوی سیف الدین صاحب، اچھا مولوی ہے،
کل میں نے ایک روایت کے تعلق سے ان سے میں نے کہا کہ وہ روایت مجھے ڈھونڈ کر دیجئے. اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ روایت بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے، لیکن کہاں ہے ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا. بیچارے نے بڑی محنت کی، انتہائی تلاش و جستجو کے بعد وہ حدیث لا کر کے مجھے دی. حدیث بڑی خوبصورت، بڑی ہی شاندار ہے. اور حدیث کی اہمیت بتا دوں وہ کس طریقے کی حدیث ہے. حدیث اس طریقے کی ہے کہ اس میں صراحت کے ساتھ 4 جگہ رفع الیدین کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمانے کے وقت تک رفع الیدین کیا ہے. گویا کہ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو رفع الیدین کا ثبوت 4 جگہوں پر، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت کے اندر، اور وہ تکبیر تحریمہ. تو 4 جگہ رفع الیدین کے ثبوت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے اسی حدیث کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دوامی ہے. جب تک آپ نے اس دنیا سے رحلت نہیں فرمایا مسلسل آپ رفع الیدین کرتے رہے. ایک صریح روایت ہے. اس کے مقابلے میں نہ تو مخالف کے سامنے حدیث ابو حمید ساعدی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ تو دیگر راویوں کی حدیثیں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. وہی ایک حدیث پیش کر دی جائے تو دونوں مطالب حل ہو جاتے ہیں. ایک تو 4 جگہ رفع الیدین کا ثبوت، اور دوسرے رفع الیدین کی ہمیشگی کا ثبوت. ایک حدیث سے ہم 2 باتیں معلوم کر لیں گے، اور یہ دلیل ہمارے لیے انتہائی مضبوط دلیل ہوگی. کسی اور حدیث کو ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہتے پھریں کہ رفع الیدین منسوخ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ حدیث انہوں نے نکال کر کے مجھے دی. اللہ اس کی عمر میں زیادتی فرمائے. تو میں اسی کو مثال بنا رہا ہوں. مثلا اس نے ایک حدیث گڑھی، اللہ نہ کرے یہ حدیث گڑھے، اور گڑھے گا بھی نہیں. ایک حدیث گڑھتا ہے. کیا حدیث گڑھتا ہے؟ سیف الدین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رینگڑے کو، رینگڑا ہمارے ہاں بیگن کہتے ہیں اس کو، یو پی کی زبان میں بھانٹا، انگریزی میں برنجل. رینگڑے کو ذبح کر کے کھاؤ، بغیر ذبح کیے ہوئے رینگڑے کو مت کھاؤ. یہ حدیث گڑھی اس نے. اب ایک محدث اس حدیث کو دیکھتا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے. کیا ہے؟ کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ رینگڑے کو ذبح کر کے کھاؤ، بغیر ذبح کیے ہوئے مت کھاؤ. اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ہے کہ خربوزے کو ذبح کر کے کھاؤ. موضوعات کبیر میں ملا علی قاری اس روایت کو لائے ہیں. میں نے ذرا تمثیل کو بدل دیا ہے تقریب الفہم کے لیے. اب محدث بھوچکا رہ جاتا ہے. اس کی نظر اب راویوں کے اوپر پڑتی ہے، تو راویوں کو دیکھتا ہے. تو اس طریقے سے اس حدیث کے اوپر سند چپکائی ہے مولوی سیف الدین صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا امام مالک نے، اور امام مالک سے حدیث بیان کیا نافع نے، اور نافع سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن عمر نے، اور عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رینگڑے کو ذبح کر کے کھاؤ، اور بغیر ذبح کیے ہوئے رینگڑے کو مت کھاؤ. سیف الدین کے اوپر کی جو سند ہے مالک، نافع، عبداللہ ابن عمر، حدیث کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ یہ اصح الاسانید ہے. تمام سندوں میں سب سے زیادہ صحیح سند جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، چین آف گولڈ، سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی، یہ روایت اگر آ جائے تو سمجھو سب سے صحیح روایت ہے. مالک، نافع، ان عمر، ان عبداللہ ابن عمر. دیکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، نافع یہ بھی صحیح ہے، امام مالک یہ بھی صحیح ہے، لیکن اسے حدیث میں شبہ ہو رہا ہے. اب وہ نیچے اترتا ہے، سیف الدین کو دیکھتا ہے کہ یہ تینوں تو صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ، یہ سیف الدین کون ہے؟ اب اس کے حالات ڈھونڈتا ہے وہ. اگر ان کے حالات مل گئے تب تو ٹھیک ہے، اگر حالات نہیں ملے تو حدیث مجہول ہے، اور حدیث مجہول یہ ناقابل عمل ہوتی ہے.
اس لیے کہ راوی کا عطا پتہ نہیں ہے، کہاں کا ہے، کس درجے کا ہے، اس کے احوال کیا ہیں۔ اگر اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ملا کہ یہ سیف الدین ہے کون، تو حدیث مجہول ہو جائے گی اور ناقابل عمل ہوگی۔ اور اگر پتہ مل گیا کہ یہ جموں سر رہتے ہیں، تو اب ان کے احوال کی تحقیق ہوگی کہ پوچھا جائے گا لوگوں سے کہ یہ آدمی صادق ہے یا کاذب ہے، اور اس سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو کہتا ہے کہ امام مالک نے مجھ سے بیان کیا، کیا اس آدمی کی امام مالک سے لقا ثابت ہے؟ اس نے امام مالک سے سنا ہے، امام مالک کا زمانہ پایا ہے؟ اگر یہ پتا چل جائے کہ اس کا زمانہ تو امام مالک کے زمانے کے بہت بعد ہے، روایت ناقابل اعتبار ہوگی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تو حضرت امام مالک کا زمانہ ہی نہیں پایا، پھر ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا؟ اور اگر ثابت ہو گیا کہ بھائی امام مالک سے انہوں نے درس لیا ہے، ان کا زمانہ پایا ہے، لقا ثابت ہے، تو اب تحقیق ہوگی کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اب اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے، روایت ضعیف ہو گئی، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ آدمی سچا ہے، تو صرف اس کا سچا ہونا کافی نہیں ہے، اب تحقیق ہوگی کہ یہ سچا راوی سیف الدین یہ صحیح الحفظ ہے یا نہیں، اس کا حافظہ مضبوط ہے یا نہیں۔ اگر اس کا حافظہ خراب ہے، حدیث ضعیف ہو گئی، اور اگر حافظہ بھی صحیح ہے تو اب یہ تحقیق ہوگی کہ حافظہ تو پرفیکٹ ہے اس کا، لیکن کبھی غلطی کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کبھی غلطی کرتا ہے تو لین کا حکم لگے گا اس کے اوپر، حدیثوں میں نرم ہے اس لیے کہ کبھی کبھی غلطی کرتا ہے، حدیث ضعیف ہو گئی۔ اور ہر طریقے سے یہ راوی پرفیکٹ ہو گیا، مضبوط ذہن کا ہے، ضبط اچھا ہے، صحیح الحفظ نہیں ہے، غلطی نہیں کرتا ہے، کاذب نہیں ہے بلکہ صادق ہے، تو اتنا بھی کافی نہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ امام مالک کے دوسرے شاگرد بھی اسی طریقے کی روایت کرتے ہیں یا نہیں، کہ رینگڑے کو ذبح کر کے کھاؤ، بغیر ذبح کیے ہوئے مت کھاؤ۔ اور اگر یہ پتا چلے کہ امام مالک کے دوسرے شاگرد اس طریقے کی روایت نہیں کرتے، تو سیف الدین اپنی روایت میں متفرد ہے، حدیث غریب ہو گئی، ناقابل عمل ہے۔ ان تمام مراحل سے گزر کر کے حدیث جب باہر آتی ہے، تب اس کے اوپر صحت کا حکم لگتا ہے۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی بات کہی ہے، مزید بھٹیوں سے نکلتی ہے، اس کے بعد حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگتا ہے۔ محدثین نے یہ جتنے جال بچھائے ہیں اصولوں کے، ایک جال میں سے نکلے گا تو دوسرے میں پھنس جائے گا، دوسرے میں سے نکلے گا تیسرے میں پھنس جائے گا، تیسرے میں سے نکلے گا چوتھے میں پھنس جائے گا۔ کوئی بھی جھوٹا راوی اور ضعیف راوی بچ کر کے محدثین کی پہنی نظر سے نہیں جا سکتا۔ ارے وہ لوگ تو محدثین کی نظر سے نہیں بچ سکے جو انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، جنہوں نے حدیثوں کے اندر کمی بیشی صرف نیک نیتی کی خاطر سے کر دی تھی، وہ متقی اور پرہیزگار بھی محدثین کی پہنی نگاہوں سے نہیں بچ سکے، ان کے اوپر بھی جرح ہوئی ہے، وہ بھی نہیں بچ سکے۔ ان تمام مراحل کو عبور کر کے ایک حدیث درجے صحت تک پہنچتی ہے اور تب قابل عمل بنتی ہے۔ اسی بات کو قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، تحقیق کے بعد اس بات کو مانو۔ ہر علم غلم بات جو تم تک پہنچ جائے اسے قابل عمل بنا لو اور اس کے اوپر دھڑلے کے ساتھ عمل کرتے پھرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے ان لوگوں سے بیان کرتا پھرے، جو بات اس تک پہنچے اس کی تحقیق کرے۔ اور اس تمام وضاحت سے بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ جس روایت کو محدثین نے صحیح کہا وہ قطعی صحت ہے، اور جو آدمی اس کے بعد بھی حدیث میں شک و شبہ کرے اور شک و شبہ کی گنجائش نکالے، در حقیقت وہ فن حدیث سے بالکل نہ آشنا ہے۔ اب سمجھے حدیث کن کن مراحل سے گزرتی ہے؟ صرف یہ جاننا یہ راوی ایسا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حدیثوں پر بحث کرتے ہیں، مجھے ان کی جرات کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے، اور ان کی علمی فرمائیگی کے اوپر تو اور زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ ان تمام مراحل کو عبور کرنے کے بعد تب حدیث درجے صحت کو پہنچتی ہے۔ معمولی بات نہیں کسی حدیث کے اوپر صحت کا کوئی، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کے اوپر عمل کیسے، اس حدیث پر عمل کیسے نہیں۔ حدیث مجہول کی ایک مثال دیکھو۔
ایک راوی ہے پتہ نہیں لگ رہا ہے اس کا، ایک راوی ہے، اس کی مثال دیتا ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. روایت اس طرح ہے، اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے. بینما رجل یصلی، روایت اس طرح ہے اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے. بینما رجل یصلی مسبلا ازارہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ اس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، ٹخنا ڈھکا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور وضو بنا. اس سے جماعت المسلمین کے بانی مولانا مسعود صاحب نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو بنائے اور اتفاق سے اس کا ازار ٹخنے سے نیچے چلا جائے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. گویا کہ اس بالے ازار نواقض وضو میں سے ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس حدیث کے اوپر حکم لگانے میں مولانا سے سخت غلطی ہوئی ہے اور انہیں وہم ہوا ہے، اور جن لوگوں نے اس حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہے ان سے سخت وہم ہوا ہے، سخت غلطی ہوئی ہے. اس لیے کہ اس روایت کے طریق میں سند میں ایک راوی ہے یحییٰ ابن کثیر، اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے احوال کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک راوی اس سند کے اندر اس طریقے کا ہے جسے ہم یحییٰ ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں، اس کے احوال نہیں مل رہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کون یحییٰ ابن کثیر ہے، کثیر کا بیٹا یحییٰ، یحییٰ نام کے تو بہت ہیں، کثیر نام کے بھی بہت ہیں، اور کثیر کے بیٹے بہت سارے یحییٰ ہیں. یہ کہاں کا ہے، اس کے حالات کیا ہے، اب پتہ نہیں لگ رہا ہے. روایت مجہول ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر مولوی مسعود صاحب نے صحت کا حکم لگایا کیسے. مجھے اس صحت کے حکم پر اور ان کی اس جرأت کے اوپر حیرت ہے، اور جن لوگوں نے اس حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہے ان سے سخت غلطی ہوئی ہے، وہم ہوا ہے ان کو. اس لیے کہ یہ راوی یحییٰ ابن کثیر بالکل سامنے ہے، اس کے حالات مجہول ہیں، روایت مجہول ہے، ناقابل عمل ہے. لہذا بات واضح ہو کر کے یہ سامنے آئی کہ اس بالے ازار ہمارے نزدیک نواقض وضو میں سے نہیں ہے، اہل حدیث اس کو نہیں مانتا. اب آئیے اس شبہے کی طرف کہ ایک عامل بالحدیث، ایک حدیث پر عمل کرنے والا یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ حدیث ایک ہے، اس میں محدثین کا اختلاف ہے. ایک محدث اسی حدیث کو صحیح کہتا ہے اور دوسرا محدث اسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے. اب ایک حدیث پر عمل کرنے والا عامل بالحدیث خلجان اور تشویش میں مبتلا ہے کہ یہ محدث اسی روایت کو صحیح کہہ رہا ہے، عمل کروں، اور اسی روایت کو ایک دوسرا محدث ضعیف کہہ رہا ہے، عمل نہ کروں. کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ذرا ڈیپ میں اتر رہے ہیں، کان اچھی طرح کھول لو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ورنہ کیسٹ کو بار بار ریوائنڈ کر کے سنو. بہت علمی بات ہے یہ، اور بہت سارے مسائل حدیث کے تعلق سے حل ہو جائیں گے اور حدیث کی حجیت اور اس کا مقام ہمارے سامنے واضح ہو کر کے آ جائے گا. ایک روایت ہے، روایت، اس روایت کے اوپر ایک محدث جرح کرتا ہے اور دوسرا محدث اس کی تعدیل کرتا ہے. تعدیل کا مطلب صحیح ہے، اور دوسرا جرح کرتا ہے، صحیح نہیں ہے، اس کا یہ راوی گڑبڑ ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے متشدد اور متعصب کوئی ہے، جرح کرنے والا کیسا ہے اور تعدیل کرنے والا کیسا ہے. تو یہ پتا چلا کہ یہ جو جرح کر رہا ہے یہ سخت متشدد ہے، متعصب ہے. متعصب کا مطلب نہیں سمجھے، مقلد ہے. وہ کسی بھی طریقے سے گھما پھرا کر کے اپنے امام کے مسلک کو ثابت کرنا چاہتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. امام طحاوی یہ حنفیہ کے بیرسٹر مانے جاتے ہیں حدیث کے. میں نے مولانا سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم سے طحاوی پڑھی ہے، معانی الاثار. کٹر حنفی ہیں، وہ حنفیت پر متشدد ہیں وہ اور متعصب ہیں.
ان کی مشہور کتاب معانی الاثار، اس کے بارے میں ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ قد طالعت من تصانیف صاحب معانی الاثار وقد يسمى بشرح معانی الاثار فوجدته سلك مسلك الانصاف وتجنب عن طريق الاعتصاف الا في بعض المواضع قد ازل عن النظر فيها عن التحقيق وسلك مسلك الجدل والخلاف الغير الانيق. فوائد بہیہ صفحہ نمبر 18. ترجمہ کیا ہوا؟ تبصرہ کرنے والا لکھتا ہے کہ میں نے امام طحاوی کی بہت ساری کتابیں پڑھی، بطور خاص ایک کتاب میں نے پڑھی معانی الاثار للطحاوی. میں نے دیکھا کہ اس کتاب کے اندر وہ انصاف کے طریق پر چلے ہیں اور بڑی حد تک تشدد سے پرہیز کیا انہوں نے، لیکن بعض جگہوں میں انہوں نے تشدد اور تعصب کا ثبوت دیا، الا فی بعض المواضع، مگر بعض جگہوں پر انہوں نے تعصب اور تشدد سے کام لیا ہے اور وہاں انہوں نے تحقیق کو نظر انداز کر دیا ہے. قد ازل عن النظر فی التحقیق، تحقیق کو نظر انداز کر دیا ہے انہوں نے. وسلک مسلک الجدل والخلاف الغیر الانیق، اور ایک واہیات قسم کے جدل اور اختلاف کے راستے پر چل پڑے ہیں وہ. عجیب و غریب بات ہے. اور اس کے بعد حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے ہیں. کیا قول ہے؟ کہ لیست عادتہ فی نقد الحدیث کعادت اہل النقد کعادت اہل العلم. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام طحاوی پر بحث کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں ان کے اوپر کہ ان کی عادت حدیث کے پرکھنے میں اور حدیث پر حکم لگانے میں اہل علم کے نقد کی طرح نہیں ہے. کتنا زبردست تبصرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام طحاوی متعصب ہیں اور متشدد ہیں، خود انہی کے گھر والے کہہ رہے ہیں. لہذا ایک متعصب اور متشدد محدث اگر کسی حدیث کی تضعیف کرتا، جرح کرتا، تو اس کی جرح کو ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا. لہذا امام طحاوی کی کسی بھی جرح کو ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا، ناقابل احتجاج ہے. اور یہی نہیں بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے آثار وہ بھی مرفوع انہوں نے قیاس کے مقابلے میں آثار مرفوع کو مرجوح قرار دیا ہے. کتنی بڑی جرات کی انہوں نے، اللہ انہیں معاف فرمائے. بہت ساری صحیح احادیث کو انہوں نے قیاس کے مقابلے میں مرجوح قرار دیا ہے. موازنہ کرتے وقت قیاس کو فوقیت دے دی ہے آثار مرفوع کے اوپر، اللہ انہیں معاف فرمائے. جنہوں نے طحاوی پڑھی ہے سبقن سبقن وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ حال ہے امام طحاوی کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی محدث متعصب ہے، متشدد ہے اور کسی حدیث کے اوپر جرح کرتا ہے اور اس کے مقابل ایک دوسرا محدث متوسط ہے، محقق ہے، متعصب اور متشدد نہیں ہے، تو اس کی تعدیل کو لے لیا جائے گا اور اس جرح کو نظر انداز کر دیا جائے گا. پتہ چل گیا کہ اگر کسی نے تضعیف کی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ تضعیف کس نے کی ہے، حدیث کے اوپر ذوق کا حکم کس نے لگایا ہے. وہ متشدد اور متعصب تو نہیں ہے. اور جتنے بھی متشددین اور متعصبین ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے ایک جگہ. یہ کام بھی محدثین نے بڑی ہی عرقریزی کے ساتھ کیا ہے. یہ پہلی شکل ہے. اور ایک دوسری صورت، دوسری شکل، غور سے سنو، ادھر ادھر مت دیکھو. ایک دوسری صورت ہے کہ ایک حدیث کو ایک محدث ضعیف کہتا ہے اور دوسرا اس کو صحیح کہتا ہے. کیا صورت ہے اس کی؟ صورت یہ ہے کہ جو ضعیف کہتا ہے اس کو وہ حدیث ضعیف سند سے ملی اور جو صحیح کہتا ہے اس کو صحیح سند سے ملی. یہ دوسری صورت ہے. لہذا اس کو ضعیف کہتا ہے اور اس کو صحیح کہتا ہے. تیسری صورت، دونوں محدثین کو روایت ضعیف سند کے ساتھ ملتی ہے، آپ کو بھی اور آپ کو بھی. حدیث ایک ہے، سند بھی ایک ہے، ضعیف سند کے ساتھ دونوں محدثین تک وہ روایت پہنچتی ہے. لیکن ایک محدث باوجود کہ سند ضعیف ہے اس کے اوپر صحت کا حکم لگاتا ہے اور دوسرا اس کو ضعیف قرار دیتا ہے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو آدمی، جو محدث اس ضعیف حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگاتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس حدیث کے شواہد ہیں، متابعات روایتیں ہیں، کچھ صحیح روایتیں ہیں جو اسی کے مفہوم میں ہیں. لہذا ان متابعات اور شواہد کو
نگاہ میں رکھ کر کے محدث اس حدیث کے صحت کا فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرا جو ضعیف کہتا ہے اس کو شواہد اور متابعات روایتیں نہیں ملی، وہ ضعیف ہی کہے گا۔ یہ تیسری صورت ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ روایت دونوں محدثین کو ضعیف سند کے ساتھ ملی اور دونوں کے پاس شواہد ہیں، متابعات ہیں، لیکن ایک محدث ضعیف کہہ رہا ہے، دوسرا صحیح کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ ضعیف جو کہہ رہا ہے وہ خاص متن کو نگاہ میں رکھ کر کے، نہیں سمجھے؟ یہ الفاظ ہیں کچھ، میں کہتا ہوں، یہ الفاظ ہے، یہ خاص متن ہے۔ اسی مفہوم میں ایک دوسری روایت ہے، وہ صحیح ہے، لیکن ان لفظوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس متن خاص کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لہذا ترمذی کا وہ قول اور وہ تبصرہ یہاں واضح ہو گیا۔ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، اس کہتے ہیں غریب بہذا اللفظ، اس لفظ کے ساتھ غریب ہے۔ جب ترمذی پڑھو گے تو جگہ جگہ یہ پاؤ گے غریب بہذا اللفظ، کیا مطلب ہوا؟ اس متن خاص کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے مفہوم میں جو دوسری روایت وہ تو صحیح ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ اور اس متن خاص کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو مطلب صاف ہو گیا امام ترمذی کے اس قول کا کہ غریب بہذا اللفظ۔ اور یہیں ٹھہر کر کے ایک بات اور واضح کر لیتے ہیں کہ امام ترمذی کسی حدیث کے اوپر اس طرح حکم لگاتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے حسن ہے صحیح ہے؟ یا تو حسن ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن صحیح، مطلب یہ ہے امام ترمذی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول متن کی شکل میں ہے، یہ دو روایتوں سے مجھے ملی ہے، یہ قول دو روایتوں سے ملا ہے، یہ حدیث مجھے دو روایتوں سے، دو طریق سے ملی ہے، ایک طریق حسن ہے اور دوسرا طریق صحیح ہے۔ گویا کہ اس حدیث کی دو سندیں ہیں، ایک سند صحیح ہے اور دوسری سند حسن ہے، لہذا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عند قوم و حسن عند قوم آخرین، کہ یہ حدیث صحیح ہے کچھ لوگوں کے نزدیک اور یہ حدیث حسن ہے دوسرے لوگوں کے نزدیک۔ تو یہ مطلب ہے امام ترمذی کے اس حدیث کو حسن صحیح کہنے کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی کو ایک محدث اپنے مسلک کے خلاف دیکھ کر کے اس کے اوپر جرح کر دیتا ہے۔ مثلا بہت غور سے سنو بات کو، مثلا محدث کسی حدیث کی تحقیق کرنے بیٹھا ہے، سند دیکھ رہا ہے، اس میں ایک راوی کو دیکھتا ہے، ارے یہ راوی تو شیعہ ہے، یہ راوی تو معتزلی ہے، یہ راوی تو خارجی ہے، اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ ہے، لہذا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو شیعہ ہے، میرے عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ، لہذا جرح کر دیتا ہے۔ حالانکہ صرف شیعہ ہونا یہ روایت میں قادح نہیں ہے، اس لیے کہ روایت کے لیے مسلک نہیں دیکھا جاتا، ہاں مسلمان ہونا چاہیے، مسلک نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ راوی کی عدالت، راوی کی ثقافت، راوی کا حفظ و ضبط دیکھا جائے گا، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، شرط ایک ہی بدعتی نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کے بہت سارے اسناد کے اندر اس طریقے کے معتزلی آئے ہیں، خارجی آئے ہیں، شیعی آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایت کی صحت کے لیے حفظ و ضبط ضروری ہے، عدالت ضروری ہے۔ راوی شیعی ہے، یہ روایت کے اندر قادح نہیں ہے، اور محدث نے جو جرح کی ہے اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے کہہ رہی ہے تو شیعی ہے، لہذا بعض لوگوں نے اس جرح کو دیکھ کر کے حدیث پر ذوق کا حکم لگایا ہے، یہ گڑبڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھو، محمد ابن اسحاق، یہ امام بخاری کے رجال میں سے ہیں، امام بخاری کے رجال میں سے ہیں، اور بلوغ المرام کی وہ روایت اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ جب پانی دو قلہ پہنچ جائے تو وہ گندگی کو اٹھاتا نہیں، ہاں رنگ بو مزہ تینوں میں سے کوئی ایک بدل جاوے تو پانی گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ اب ہم جب سند کی جانچ پڑتال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس روایت کے اندر محمد ابن اسحاق ہے، اور محمد ابن اسحاق کے اوپر
امام مالک کی جرح ہے۔ اب ہم حیران ہیں کہ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک کی جرح ہے محمد بن اسحاق کے اوپر، یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ اذا بلغ الماء قلتین۔ لہذا جن کو امام مالک کی جرح معلوم ہوئی محمد بن اسحاق کے اوپر، انہوں نے اذا بلغ الماء قلتین والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کہ امام مالک کی جرح ہے محمد بن اسحاق کے اوپر۔ لیکن جن محدثین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ امام مالک کی کچھ انبن ہو گئی، محمد بن اسحاق سے تھوڑی رنجش ہو گئی، اور اس رنجش کی وجہ سے امام مالک نے بتقاضائے بشریت ان کو کچھ سخت کلام کے ساتھ یاد کر لیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جرح ہے، اور امام مالک کا رجوع ثابت نہیں ہوا ان کے نزدیک کہ انہوں نے بعد میں محمد ابن اسحاق کو تحفہ بھیجا ہے۔ اب یہ تحفہ بھیجنے کا کیا مطلب؟ رنجش ختم ہو گئی، میں نے جو تمہارے اوپر جرح کی تھی وہ جرح ناقابل اعتبار ہے۔ لہذا جن محدثین کو یہ رجوع معلوم نہیں ہوا، انہوں نے اذا بلغ الماء قلتین والی حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ امام مالک کی جرح ہے محمد ابن اسحاق کے اوپر، اور جن کو معلوم نہیں ہوئی اس طریقے سے انہوں نے اس طریقے کا حکم لگایا۔ ان تمام باتوں سے یہ پتا چلا کہ حدیث کا اسلام کے اندر مقام کیا ہے، اور حدیث پائے ثبوت تک کب پہنچتی ہے، درجے صحت تک کب پہنچتی ہے، اور ایک روایت کو ایک راوی ایک محدث ضعیف کہتا ہے تو دوسرا اس کو صحیح کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ان تمام باتوں کے اوپر ہم نے مفصل روشنی ڈالی ہے۔ اگر اس کو 2-3 بار اور ریوائنڈ کر کے آپ حضرات سن لیں گے تو بات مکمل واضح ہو جائے گی، اور اس طرح حدیث فہمی کی ایک اچھی راہ کھل جائے گی اور تحقیق کی ایک اچھی راہ کھلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب